اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ فَأَكَلَ مِنْهَا تو ان دونوں نے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے من ورق الجنہ وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ شان نزول دیکھیں فَأَكَلَ مِنْهَا تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا۔ ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس درخت میں سے کھا لیا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ اپنا ستر چھپانے لگے اور جسم ڈھانکنے لگے، جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور درخت سے کھا کر حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب عز و جل کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو انہوں نے اس سے جو مقصد پایا تھا وہ نہ پایا اور اس درخت کے کھانے سے دائمی زندگی نہ ملی۔ آیت نمبر 122 ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ ثم اجتباہ ربہ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ و استغفار میں مشغول ہوئے اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور انہیں اپنے خاص قرب کا راستہ دکھایا۔ آیت نمبر 123 قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش صادر ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے فرمایا تم دونوں اپنی ذریت کے ساتھ مل کر اکٹھے جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ، تمہاری اولاد میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے۔ پھر اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ دنیا میں نہ گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے برحق رسول کی پیروی کرے
اور ان کے حکم کے مطابق چلیں، وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گمراہی کے عذاب سے وبال سے نجات پائے گا۔ آیت نمبر 124 اور 125، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا اے رب میرے، مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا؟ قال رب لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو اکھیارا تھا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا۔ اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن مجید پر ایمان لانا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دلائل ہیں جنہیں اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر نازل کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذکر سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات مراد ہو، کیونکہ ذکر آپ ہی سے حاصل ہوتا ہے، اور تنگ زندگی گزارنے کے مقام کے بارے میں مفسرین کے 15 اقوال درج ذیل ہیں، ہم انہیں بعد میں ان کا تذکرہ کریں گے۔ فی الحال نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ابھی اس میں بچ رہا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے ذکر سے اعراض کرنے والے کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اور اس وقت وہ کہے گا اے میرے رب عز و جل، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ یاد رہے کہ کافر قیامت کا پورا عرصہ اندھا نہیں رہے گا، بلکہ قیامت کے بعض احوال میں اس کی بینائی نہیں ہوگی، اور بعض احوال میں اسے بینائی عطا کر دی جائے گی تاکہ وہ قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ سکے۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائے گا، قال كذلك، اللہ فرمائے گا، أتتك آياتنا فنسيتها، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلا دیا۔ وكذلك اليوم تنسى، اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ شان نزول، قال، اللہ فرمائے گا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں تیرے پاس میری نشانی آئی، لیکن تو ان پر ایمان نہ لایا، اور تو نے انہیں پس پشت ڈال کر ان سے منہ پھیر لیا۔ اسی طرح آج ہم تجھے آگ میں ڈال کر چھوڑ دیں گے، اور تیرا حال پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آیت نمبر 127، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ نیکسٹ آیت، أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، تو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جن کی رہائش کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ
लआयातिन लिउलिन्नुहा, बेशक उसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। नेक्स्ट आयत नंबर 129, वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लकान लिज़ामन व अजलन मुसम्मा, और अगर तुम्हारे रब की तरफ से एक बात पहले ना हो चुकी होती, एक बात पहले तय ना हो चुकी होती और एक मुकर्रर मुद्दत ना होती, तो ज़रूर अज़ाब उन्हें लिपट जाता। लिज़ामन व अजल्लुम मुसम्मा, लिज़ामन व अजल्लुम मुसम्मा, तो ज़रूर उन्हें अज़ाब लिपट जाता। शान नुज़ूल वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका, और अगर तुम्हारे रब की तरफ से एक बात पहले तय ना हो चुकी होती। इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे रब की तरफ से एक बात पहले तय ना हो चुकी होती कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत दावत के अज़ाब में क़ियामत तक। आयत नंबर 130, फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइश शम्सी व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, तो उनकी बातों पर सब्र करो और सूरज के तुलू होने से पहले और उसके ग़ुरूब होने से पहले अपने रब की हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। वमिन आनाइल लैली फसब्बिह व अतराफ़न नहारी लअल्लका तर्दा, और रात की कुछ घड़ियों में और दिन के किनारों पर पाकी बयान करो, उस उम्मीद पे कि तुम राज़ी हो जाओ। फ़स्बिर अला मा यक़ूलून, तो आप उनकी बातों पर सब्र करें। इरशाद फरमाया है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको झुटलाने वालों से अज़ाब मुअख्खर करके हमने उन्हें मोहलत दी है। अब अगर ये अपने कुफ्र पर ही कायम रहे तो ज़रूर अज़ाब में मुब्तला हो। इसलिए आप उनकी दिल आज़ार बातों पर सब्र करते रहें यहाँ तक कि उनके बारे में कोई हुक्म नाजिल हो जाए। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, और अपने रब की हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यहाँ से सूरज तुलू होने से पहले, गुरूब होने से पहले, रात की कुछ घड़ियों में और दिन के किनारों पर हम्द के साथ अल्लाह ताला की पाकी बयान करने का हुक्म दिया गया। सूरज तुलू होने से पहले पाकी बयान करने से मुराद नमाज फ़ज्र अदा करना है। सूरज गुरूब होने से पहले पाकी बयान करने से मुराद ज़ोहर व असर की नमाज़ें अदा करना है, जो कि दिन के दूसरे निस्फ़ में सूरज के ज़वाल और गुरूब के दरमियान वाक़े है। रात के कुछ घड़ियों में पाकी बयान करने से मग़रिब और इशा की नमाज़ें पढ़ना मुराद है। दिन के किनारों में पाकी बयान करने से फ़ज्र और मग़रिब की नमाज़ें मुराद हैं, और यहाँ ताकीद के तौर पर उन नमाज़ों की तकरार फरमाई गई है। बाज़ मुफ़स्सिरीन सूरज गुरूब होने से पहले नमाज असर और दिन के किनारों से नमाज ज़ोहर मुराद लेते हैं। उनकी तवज्जो यह है कि नमाज ज़ोहर ज़वाल के बाद है और उस वक्त दिन के पहले निस्फ़ और दूसरे निस्फ़ के किनारे मिलते हैं, और यहाँ पहले निस्फ़ की इंतहा और दूसरे निस्फ़ की इब्तिदा है। लअल्लका तर्दा, इस उम्मीद पर कि तुम राज़ी हो जाओ, यानी ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप उन औक़ात में इस उम्मीद पर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहें कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व अता और उसके इनाम व इकराम से राज़ी हों। आपको उम्मत के हक़ में शफ़ी बनाकर आपकी शफ़ाअत कबूल फ़रमाए और आपको राज़ी करें। वल्लाहु ताला आलम व रसूलु आलम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और पढ़ाओ। आ गया समझ में?
اللہ، بہت ہے آج کے لیے.